لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود و سلام سارے حضرات بآواز بلند یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آج ہم جس درس بخاری کا افتتاح کر رہے ہیں، اللہ تعالی حضرت مولانا کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور بصحت و خوبی ان کو یہ درس مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل علاقہ جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے دور دراز مدارس عربیہ سے فیضیاب نہ ہو سکے، اللہ کرے وہ اپنے گھر کے قریب اس فیوز و برکات کے چشمہ سے خوب سیراب ہوں. میرے دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، عزیز بچوں، نوجوانوں، یہ آج کے دور میں اتنا ضروری ہو چکا ہے کہ لوگ علماء حق، علماء اہل سنت کے قریب ہوں اور ان کی باتوں کو سنیں. اس لیے آپ نے سنا جو قرآن کریم کی مبارک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے کہ اے میرے بندو یوں دعا مانگو، قولوا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. یہ دعا کس نے سکھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور اس سے پہلے علماء فرماتے ہیں کہ پہلے قولو ہے کہ میرے بندو یوں کہو، میری بارگاہ میں یوں عرض کرو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. آگے جو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اس پر ذرا غور فرمائیے کہ آگے یوں کیوں نہیں فرما دیا صراط القرآن والحدیث، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، قرآن و حدیث کے راستے پہ چلا. صراط الکتاب والسنہ، یا اللہ ہمیں کتاب و سنت کے راستے پہ چلا. حالانکہ سیدھا راستہ وہی ہے جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے، سیدھا راستہ وہی ہے جو کتاب و سنت کا راستہ ہے. لیکن ہمیں یہ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا. قرآن و سنت کا راستہ، کتاب و سنت کا راستہ، وہ مانگنے کا حکم کیوں نہ دیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم
ازلی ابدی قدیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ بھی تھا کہ کچھ لوگ دھوکے باز ہوں گے، قرآن و سنت کا نام لیں گے لیکن حقیقتاً قرآن و سنت بیان نہیں کریں گے، قرآن و حدیث کا نام لیں گے، واہ ویلا کریں گے، لیکن حقیقتاً قرآن و حدیث کو صحیح بیان نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین انعمت علیہم، کہ میرے بندو سیدھا راستہ مانگو، اور سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اب وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے جب وہ قرآن پڑھیں گے اور ہمیں سمجھائیں گے تو وہ صحیح قرآن سمجھائیں گے، جب وہ حدیث پڑھیں گے اور حدیث ہمیں سمجھائیں گے تو صحیح سمجھائیں گے، اور قرآن و حدیث جب ہم اللہ کے انعام یافتہ بندوں سے سنیں گے تو ہم بھی انشاءاللہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ قرآن و حدیث گمراہ لوگوں سے سنیں گے تو گمراہ لوگ عجیب ڈنڈی مارتے ہیں، گمراہ لوگ، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء وہ تورات و انجیل کے بڑے عالم تھے، اور تورات و انجیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر بھی فرمایا، حضور کی صفات کا ذکر بھی فرمایا، اور وہ علماء حضور کو اس طرح جانتے تھے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہوتا ہے، پہچانتے تھے۔ لیکن اچھا پھر یہ بھی ہے کہ اپنے دور کے جب کافروں سے ان کی جنگیں ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے فتح بھی مانگتے، فتح۔ لیکن جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اب وہ علماء دو قسم کے ہو گئے۔ ایک وہ علماء تھے کہ جو اپنے علم سے خود بھی انہوں نے صحیح فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی کوشش کی کہ صحیح ان کو علم سے مستفید و مستفیض کیا جائے۔ وہ علماء اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ یوں ذکر فرمایا کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا، ایک اپنے اس یہودیت یا نصرانیت کے دین کی اشاعت و تبلیغ کا جب تک وہ منسوخ نہیں ہوئے تھے دین، اور ایک پھر دین محمدی کی اشاعت و تبلیغ کا کہ جب وہ دین منسوخ ہوئے اور دین محمدی آیا تو اس کی تبلیغ اور اشاعت، وہ علماء تو دوہرے اجر والے ہوئے۔ لیکن انہی تورات و انجیل کے جاننے والے اور علماء میں کچھ ایسے تعصب والے علماء بھی تھے جنہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری نبی ہیں تو وہی، لیکن چونکہ یہ ہماری قوم بنی اسرائیل سے نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل سے ہیں، یہ دوسری قوم ہے۔ اب وہ قومی ضد تعصب ان میں آ گیا، انہوں نے تورات کی وہ آیتیں جن میں حضور کی صفات تھیں کچھ نے تو ان کو بدل دیا، ان آیتوں کو مٹا کر اپنی مرضی کے کلمات لکھ دیے اور مفہوم بدل دیا تاکہ نہ لوگ وہ صحیح صفات سن سکیں، نہ پڑھ سکیں، نہ ان کو پتہ چلے اور نہ حضور پر ایمان لائیں۔ ان کے لیے بھی قرآن کریم نے بہت بڑی وعید ذکر کی، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ان کے لیے وہ جہنم کا طبقہ ویل ہے۔ علماء نے فرمایا کہ ویل جہنم کا وہ درجہ ہے کہ جس سے ساری دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اور کچھ علماء وہ تھے کہ جنہوں نے وہ تبدیل تو نہیں کر سکتے تھے کہ ان لفظوں کو نکالیں اور اپنی مرضی کے الفاظ وہاں درج کر دیں، لیکن انہوں نے کیا کیا
کہ جن میں حضور کی تعریفیں تھیں نا، وہ آیتیں لوگوں کو سناتے ہی نہیں تھے، اور وہ آیت کبھی لوگوں کو سنائی نہیں، تو اس لیے جو ان کے مقتدی اور ان کے ماننے والے، ان کے معتقدین تھے، ان کو ان آیتوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ان پر اللہ کی لعنت جو حضور کی تعریفیں چھپانے والے، اور فرشتوں کی لعنت اور مومنوں کی لعنت، وہ بھی لعنتی ٹھہرے۔ آپ دیکھیے آج بھی اسی طرح دو قسم کے علماء ہیں۔ ایک وہ علماء جو حضور کی تعریفیں اگر تفاسیر میں آئیں، قرآن میں آیتیں ہیں، ان کی تفسیر تفاسیر میں ہے، یا حدیث میں حضور کے فضائل محاسن بیان ہیں، تو کئی تو ان کو کتابوں سے نکال رہے ہیں، کتابوں سے۔ اور اس بات کا بھی الحمدللہ ہمارے علماء نے بہت سارا یہ بتایا ہے کہ فلاں کتاب سے اتنی حدیثیں نکال دیں، فلاں باب کے فلاں کتاب کے فلاں باب سے اتنی حدیثیں نکال دیں، فلاں کتاب کے ابواب میں سے اتنے باب نکال دیے۔ اگر اس مضمون پر آپ تحقیق کریں تو آپ کو علماء کی تصانیف بھی ملیں گی، کیسٹیں بھی ملیں گی۔ اور اسی طرح کچھ وہ ہیں کہ جو حدیث کی کتاب سے وہ آیتیں وہ حدیثیں وہ لوگوں کو سناتے ہی نہیں، اور پھر واویلا یہ کرتے ہیں ہم بخاری پڑھا رہے ہیں، ہم قرآن سمجھا رہے ہیں، واویلا لوگوں کے لیے، یہ محض دھوکہ ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان دیانت دار علماء کے پاس بیٹھا جائے، ان کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوا جائے، کہ جو صحیح قرآن و حدیث کو بیان کرنے والے اور حضور کی عظمتیں لوگوں کو سنانے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں کچھ نوجوان وہ آتے ہیں، جی رفع یدین بخاری میں ہے، اس کے لیے 50 حدیثیں ہیں، اس کے لیے 60 حدیثیں ہیں، حالانکہ انہوں نے بخاری دیکھی نہیں، اگر دیکھی ہوتی تو 50 یا 60 نہ کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید بخاری صرف رفع یدین کی حدیثوں کا ہی نام ہے، اور کچھ بخاری میں مذکور ہے یا نہیں۔ ایک اسی طرح کا نوجوان بخاری کرنے والا وہ میرے پاس آیا، اور میں نے اس کو بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو صدقہ فطر تھا نا، وہ مسجد میں جمع کر لیا جاتا لوگوں سے، کھجوروں کی صورت میں، جو کی صورت میں، پھر غریبوں میں تقسیم کیا جاتا۔ تو جب وہ جمع ہوا تو حضور علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو فرمایا، ابو ہریرہ ذرا تو پہرا دے، کوئی چور چوری نہ کر جائے۔ ابو ہریرہ پہرا دے رہے ہیں، رات کے وقت ایک چور آیا، اس نے چادر بچھائی، وہاں سے اٹھا کے اس پہ ڈالنے لگا، اور قدرتی آج جو میں نے بخاری کا سبق پڑھایا اس میں یہ حدیث آئی ہے، آج الحمدللہ جو سبق پڑھا اس میں یہ حدیث آئی۔ تو ابو ہریرہ چونکہ محافظ اور نگران تھے، انہوں نے اس چور کو پکڑ لیا اور کہنے لگے صبح تجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا، تجھے سزا ملے گی۔ وہ چور منتیں کرتا ہے، یار میں غریب آدمی ہوں، میرے بال بچے بہت زیادہ ہیں، بھوکے مر رہے تھے، میں غلطی کر بیٹھا، آئندہ نہیں آؤں گا، آج چھوڑ دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس نے جب یہ منتیں سماجتیں کی نا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اب بتانا تو ابو ہریرہ کو چاہیے تھا کہ حضور آج رات یہ ہوا ہے۔ ابو ہریرہ نے نہیں بتایا، حضور نے پوچھا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ وہ تیرے رات کے پکڑے ہوئے نے کیا کیا؟ یعنی ابو ہریرہ پکڑ کہاں رہے ہیں، حضور کہاں تشریف فرمائے، درمیان میں کوئی دیوار ہوگی یا نہیں؟
گھر میں اور مسجد میں، اگرچہ حضور کے گھر مسجد کے قریب تھے لیکن درمیان میں دیوار تو تھی نا، معلوم ہوا حضور کو دیوار کے پار کا پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اس نے نا بڑی محنت سے ماجت کی، میں نے اس کو چھوڑ دیا، ترس آیا مجھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ آج رات پھر آئے گا، واسا یعود، وہ ضرور۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ حضور نے فرما دیا ہے وہ ضرور آئے گا۔ میں پھر انتظار کرتا رہا، رات کا کچھ حصہ گزرا کہ وہ چور پھر آ گیا، اس نے پھر چادر بچھائی، وہ وہاں سے کھجوریں جو ڈالنے لگا اس پر، میں نے پھر اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا آج تو تجھے ضرور سزا دلواؤں گا نا، آج نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے اور زیادہ زاریاں کی، منتیں سماجتیں کی، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اب اگلے دن جب رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا، یہ نہیں پوچھا، یہی پوچھا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، وہ رات کے تیرے پکڑے ہوئے نے کیا کیا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ اس نے بڑی منتیں آج تو اور زیادہ کی، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا واسا یعود، پھر آئے گا، آج وہ پھر آئے گا۔ کیوں جی؟ یہ ما کانا بھی ثابت ہوا اور ما یکونو بھی ثابت ہوا، یعنی حضور کو ما کانا کا علم بھی ہے اور ما یکونو کا بھی علم ہے، ہوگا کیا اور ہوا کیا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ آیا، میں نے اس کو پکڑا، آج وہ منتیں کرے لیکن میں نے کہا نہیں آج نہیں چھوڑوں گا، آج تو تجھے سزا دلواؤں گا۔ اس نے کہا یار ایک بات تجھے بتاتا ہوں اور بڑی نفع والی بات ہے، سن لے، مجھے چھوڑ دے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ قرآن کریم کی جو آیت الکرسی ہے نا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ سوتے وقت پڑھ کے سویا کر، تیرے مال کے قریب نہ شیطان آ سکتا ہے، نہ کوئی جن آ سکتا ہے، نہ کوئی اور آفت آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حافظ مقرر ہوگا جو تیرے مال کی حفاظت کرے گا۔ اب یہ بات اس نے بتائی، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا صبح، تو آپ فرمانے لگے ہاں ابو ہریرہ بتا رات والے نے کیا کیا؟ میں نے کہا جی آج اس نے یہ بات بتائی ہے اور اس لیے میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ تھا تو کذوب، بڑا جھوٹا، لیکن جو بات تجھے بتائی ہے بڑی سچی بات بتائی ہے، جو بات بتائی یہ بڑی سچی بات ہے کہ واقعی آیت الکرسی شریف کی یہ برکت ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے کہ وہ آنے والا کون تھا؟ اب جس سے ملاقات ہو رہی ہے 3 راتیں اس کو کوئی پتہ نہیں وہ کون ہے، اور حضور علیہ السلام نے بظاہر دیکھا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ شیطان تھا جو چور بن کے 3 راتیں تیرے پاس آیا ہے۔ میں نے یہ حدیث سنائی، وہ لڑکا یقین جانیے جو بخاری وہ کہنے لگا بخاری میں یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی، وہ کہتا ہے بخاری میں یہ حدیث ہے ہو ہی نہیں سکتی جس کا یہ مفہوم۔ میں نے کہا نہیں، حدیث تو ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے، لیکن تیرے لوگوں نے تجھے سنائی ہی نہیں، سنائی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی بخاری میں قسم بخدا اگر یہی بخاری پڑھ لینا، وہ ہمارے ایک عالم نے نا، وہ کتاب ابھی میں نے دیکھی نہیں لیکن کچھ دوستوں نے بڑی تعریف کی ہے، انہوں نے چند حدیثیں ایسی ذکر کر کے نا، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے بخاری پڑھو ساری پڑھو، بخاری پڑھو ساری پڑھو، ساری نہیں نا پڑھتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ جابر کہتے ہیں کہ ایک غزوہ پہ میں حضور کے ساتھ گیا ہوا تھا، اور اس غزوہ میں میرا جو اونٹ تھا نا، وہ پہلے بھی کوئی اچھا تیز رفتار اونٹ نہیں تھا، لیکن مزید سفر کرتے تھک گیا اور وہ سارے قافلے سے سب سے آخر میں رہ گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قضائے حاجت کے لیے پیچھے رکے تھے، پھر آپ اپنی سواری کو تیز کر کے جب قافلے کے قریب آئے
تو دیکھا تو جابر سب سے پیچھے. فرمایا جابر تجھے کیا ہوا, تو کیوں پیچھے پیچھے؟ میں نے کہا جی یہ میرا اونٹ تھک گیا ہے, چل نہیں رہا, اس لیے پیچھے پیچھے ہوں. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کوئی سوٹی ہے تیرے پاس؟ یہ ہے. فرمایا سوٹی مجھے پکڑا. وہ حضور نے پکڑی اور اس اونٹ کو لگا دی سوٹی میں سے. جابر کہتے ہیں کہ حضور وہ سوٹی, جابر بھی تو آخر لگا رہے ہوں گے, لیکن حضور نے وہ سوٹی پکڑی, اونٹ کو لگائی. جابر کہتے ہیں اب سارے قافلے کے اونٹوں سے آگے میرا اونٹ تھا. یہ کون سی کتاب میں ہے؟ صحیح بخاری میں. سب سے آگے میرا اونٹ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر یہ اونٹ بیچ دے, اونٹ بیچ دے, میں خریدتا ہوں. جابر کہتے ہیں حضور آپ ہی کا سب کچھ ہے, لے لیں. فرمایا نہیں ایسے مفت نہیں لوں گا, قیمت. تو 4 دینار اس کی قیمت بنی, 4 دینار قیمت بنی. جابر کہتے ہیں میں نے بیچ دیا, پیسوں کی مجھے ضرورت تھی. اب میں نے اجازت لی اور حضور نے اجازت دی کہ مدینہ تک سواری کر, رات کو گھر چلا جانا, صبح اونٹ لے آنا اور اونٹ میں لے لوں گا, پیسے تجھے دے دوں گا. جابر کہتے ہیں صبح میں حاضر ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ گیا جابر؟ جی میں آ گیا ہوں. حضرت بلال حضور کے خزانچی تھے. حضرت بلال کو فرمایا کہ 4 دینار تو دے دو جابر کو اونٹ کی قیمت, اور کچھ زیادہ بھی دینا, کچھ زیادہ بھی دینا. تو جابر کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے 4 دینار تو اونٹ کی قیمت دی اور 1 قیرات مجھے زیادہ دیا. اب چونکہ وہ قیرات مجھے حضور کی طرف سے عطیہ ملا تھا, وہ میں ہر وقت اپنی جیب میں رکھتا تھا, میں نے کبھی اس کو اپنی جیب سے جدا. اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام حضور کے تبرک کو اپنے پاس رکھتے تھے. آج یہ کام کون کرتا؟ اہل سنت کرتا. اچھا جابر کہتے ہیں کہ میں اونٹ لے کر, اونٹ وہاں دیا, پیسے لے کر واپس چلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے بلایا. میں ڈر گیا کہ کہیں سودا نہ واپس ہو جائے, اور پیسوں کی مجھے ضرورت تھی, تو میں واپس تو ہوا حضور کے بلانے پر. حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا جابر یہ پیسے بھی تیرے اور اونٹ بھی لے جا. کریم کا کرم دیکھیے, اللہ ہو. جابر کہتے ہیں میں اتنا خوش ہوا کہ اونٹ بھی مل گیا, پیسے بھی قیمت سے زیادہ مل گئے. یہی حضرت جابر, ان کے والد کا نام عبداللہ تھا بن حرام رضی اللہ عنہ. تو جب حضرت عبداللہ وہ غزوہ احد پہ گئے نا, تو بیٹا یہی جابر ہے اور بیٹیاں زیادہ تھیں. جابر کو عبداللہ کہنے لگے کہ بیٹا کل احد میں لڑائی ہو رہی ہے کافروں کے ساتھ ہماری, اور میں امید کرتا ہوں کہ کل پہلا شہید میں ہوں گا. یہ واقعہ بھی بخاری شریف سے میں بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلا شہید میں ہوں گا, اور پھر ہوا بھی ایسے. اور حضرت جابر کو ان کے باپ نے وصیت کی کہ اپنی بہنوں سے اچھا سلوک کرنا, اور ان کے ذمہ قرض بھی تھا. جابر کو کہنے لگے کہ یہ قرض بھی میرا ادا کرنا. جابر کہتے ہیں کہ جب والد فوت ہو گئے اور قرض خواہ یہودی تھے, ان کو پتہ چلا کہ عبداللہ تو فوت ہو گئے ہیں, وہ آ گئے قرض لینے کے لیے, لیکن میرے باغ کی جو کھجوریں تھیں وہ بیمار ہو گئیں اور پھل بہت تھوڑا تھا, یعنی میرے قرضے کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا. تو جب قرض خواہوں نے آ کر مجھے تنگ کیا اور کہا کہ ہم تو لے کر جائیں گے, تو بخاری میں لفظ ہیں فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا لفظ ہیں؟ فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جا کر حضور سے مدد مانگی, میں نے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگی. وہ مدد یوں مانگنا چاہتے تھے کہ حضور سفارش کر دیں اور قرض خواہ مجھے کچھ مہلت دے دیں, جتنی کھجوریں ہیں لے لیں اور باقی قرض کی مہلت دے دیں. حضور تشریف لائے, آپ نے سفارش کی, لیکن وہ تو یہودی تھے,
ان کو حضور کی سفارش کی کیا قدر، وہ تو بگڑ گئے، کہنا نہیں نہیں لے کر جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر ایسا کر، اپنے باغ کی کھجوریں اتار اور ہر قسم کی کھجوریں الگ الگ رکھنا، ملانا نہیں، الگ ڈھیریاں لگانا۔ جابر کہتے ہیں میں نے ڈھیریاں لگا لیں کھجوریں اتار کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کھجوریں اتار لے تو مجھے پھر بتانا۔ فرمایا جابر نے پیغام بھیجا کہ حضور وہ کھجوریں میں اتار چکا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے، آپ ان کھجوروں کی جو ڈھیریاں تھیں نا، صرف ایک ڈھیری کے ارد گرد حضور چل بھی رہے ہیں اور کچھ پڑھ بھی رہے ہیں۔ اب مجھے فرمایا کہ جابر تو قرضہ ادا کر، میں چلتا ہوں۔ حضور تشریف لے گئے۔ جابر کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے حکم دیا تھا، میں قرض خواہوں کا قرضہ ادا کرتا رہا۔ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ اگر قرضے سے جان چھوٹ جائے، اگر کھجور کا ایک دانہ بھی گھر کے لیے نہ بچے تو کوئی بات نہیں، قرضہ اتر جائے۔ لیکن کہتے ہیں میں قرضہ دیتا رہا، کھجوریں ناپ ناپ کے دیتا رہا۔ جب سارے قرض خواہوں کا قرضہ میں ادا کر چکا اور باقی ڈھیریاں تو ایسے پڑی تھیں، جس ڈھیری سے میں دے رہا تھا میں نے جب دیکھا تو وہ جوں کی تو تھی، اس میں سے ایک کھجور بھی معلوم ہوتا تھا کم نہیں ہوئی۔ جابر کہتے ہیں میں خوش ہوا، میں حضور کے پاس دوڑا کہ حضور قرضہ بھی ادا ہو گیا، کھجوریں ساری بچ گئیں۔ تو بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جابر جا کر یہ بات فاروق اعظم کو بتا۔ کس کو بتا؟ یا فاروق اعظم کو بتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی عظمتوں کا سارے صحابہ میں چرچا ہو، ہے نا۔ یہ بخاری سے نا میں ذرا صفحات لکھ کر آیا تھا۔ یہ حضرت جابر کا اونٹ جو تیز ہو گیا نا، یہ بخاری کی پہلی جلد کا صفحہ نمبر 309 ہے، اور ابو ہریرہ کو جو چور بتایا یہ صفحہ 310 ہے، اور فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی جلد کا صفحہ 285 ہے۔ فاروق اعظم کو بتانے کا جو حکم دیا یہ صفحہ نمبر 322 ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، فاروق اعظم کو میں نے جا کر بتایا کہ فاروق میرا قرضہ بھی ادا ہو گیا، کھجوریں بھی ساری بچ گئیں۔ فاروق اعظم کہنے لگے کہ جابر تو اب بتا رہا ہے، مجھے تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر بخاری پڑھنی ہے تو پھر یہ بھی تو پڑھو نا، بخاری میں رسول اللہ کی عظمتیں کیا مذکور ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ لوگ قرآن اور حدیث کے نام پر عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ابھی کل ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا جی ایک فلاں نظریے کا آدمی وہ کہتا تھا کہ یہ جو 3 طلاقوں کے بعد حلالہ ہے نا، اس کا کہیں نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ وہ آتا ہے کہ نہیں ادھر؟ کہنے لگا نہیں آتا، ادھر نہیں آتا۔ تو بھائی یہ اگر اہل سنت کے علماء کے پاس نہیں آتے اور عوام الناس کو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، تو عوام الناس کو پتہ ہے کہاں لکھا ہے؟ آنا تو علماء کے پاس چاہیے، اور علماء کے پاس آتے نہیں ہیں۔ تو میں نے اس عظیم کو، اس عزیز کو میں نے وہ قرآن کریم کی آیت دکھائی کہ دیکھ، اور اس کا نمبر بتایا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اور میں نے کہا بخاری میں بھی رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث موجود ہے۔ تو ایسا عوام الناس کو قرآن اور حدیث کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جہاں رسول پاک علیہ السلام نے علماء کو انبیاء کا وارث فرمایا ہے نا،
تو وہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دھوکہ دینے والے علماء سے بھی اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ اسی بخاری میں موجود ہے، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے، اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے، یمرقون من الدین، لیکن وہ دین سے نکل جائیں گے، کما یمرق السہم من الرمیہ، جیسے تیر شکار میں سے پار ہو جاتا ہے اور شکار کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا، دین سے وہ ایسے نکل جائیں گے کہ ان پر دین کا کوئی اثر ہے۔ اب یہاں دیکھیے یقرؤون القرآن بھی ہے، تو جو قرآن پڑھ رہا ہو اس کو ہم دیندار نہیں سمجھیں گے، جو نماز بھی پڑھ رہا ہو، بڑی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہو، جس کی نماز کے سامنے ہم اپنی نماز کو حقیر جانیں، لیکن وہ دین سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ صرف قرآن پڑھنا یا صرف نماز پڑھنا یا صرف روزے رکھنا دین نہیں ہے۔ دین کیا چیز ہے؟ وہ علامہ اقبال نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، مغز قرآن جان ایمان روح دین ہست حب رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی، یہ دھوکہ یوں بھی دیا جاتا ہے، ہماری طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ حدیث کچھ کہتی ہے، یہ کچھ کہتے ہیں، یہ حدیث کچھ کہتی ہے، یہ اپنے امام کی بات مانتے ہیں۔ تو کیا ہمارے امام وہ قرآن اور حدیث کے مخالف ہیں؟ الحمدللہ ہمارے امام نے ہمیں قرآن و حدیث ہی سکھایا ہے۔ یہ جو فقہ ہے یہ قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے جو علماء احناف نے ہمارے سامنے پیش کیا، اور ان کا وہ احسان ہے کہ ساری زندگی ہم ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ دعا ہی دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند و بالا فرمائے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے عوام الناس، اگر آپ کو کوئی کسی مسئلہ میں کہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، تو اس سے پوچھئے کہ آپ نے مجھے کسی دارالعلوم کا مفتی سمجھ لیا؟ میں کوئی شیخ الحدیث ہوں، میں کوئی عالم ہوں جو مجھ سے پوچھتا ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ نا اس کا بازو پکڑو، کہو آ ہمارے حضرت علامہ کے پاس، وہ تمہیں حوالہ دکھائیں کہاں لکھا ہے۔ مر جائے گا ادھر نہیں آئے گا، اور یہی ان کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ اور خود اپنے علماء، اور کوئی کام ہو بھی صحیح نا، تو آدمی کو کئی کام ہوتے ہیں، لیکن جس کام کے بغیر تھوڑا سا گزارا ہو اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو ضروری کام ہو وہ کر لیتا ہے نا۔ تو کیا ہمارے لیے کوئی ضروری اور کام ہو، یا سب سے زیادہ ضروری ہم بخاری کا درس سننا سمجھیں؟ اگر کوئی اور کام ہو بھی صحیح، ان کو گھنٹے کے لیے جتنا بھی حضرت وقت دیں گے، اور کوئی کام ہے اس کو چھوڑ دو، یہ کام کرو، انشاءاللہ بخاری کا درس سننے کے لیے آپ جو کام چھوڑیں گے اس کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ اس میں بھی نفع دے گا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کام ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن کام نہ کرنے سے اتنا نفع ہوتا ہے جو کام کرنے سے بھی اتنا نفع نہ ہوتا۔ اس لیے آپ کا فرض ہے کہ آپ درس بخاری سنیں، اور حضرت بھی ماشاءاللہ خوب تیاری فرما کر آپ کو درس سنائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سنانے میں، آپ کے سننے میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام علماء اہل سنت کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ سارے علماء خوب محنت فرمائیں۔ ہماری سستی کی وجہ سے دوسرے لوگ ہمارے بچوں کو گمراہ کر لیا انہوں نے، اور ایک ہمارے لوگوں کی سستی ہے کہ بچہ پڑھانے کے لیے یا بچی پڑھانے کے لیے، جی یہ درس ہمارے قریب تھا ہم نے ادھر بھیج دیا بچے کو، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ کون سے لوگ تھے پڑھانے والے۔ تو بچی گئی تو وہ عقیدہ بدل گئی، بچہ گیا تو وہ عقیدہ بدل گیا۔ قسم بخدا میں کہتا ہوں
کہ جب یہ کتے ہیں نا، کتے ہلکے ہو جاتے ہیں تو گاؤں میں مثلا عموماً گاؤں میں یہ کتے ہلکے ہو جائیں نا تو گاؤں میں اعلان ہوتا ہے کہ کتا ہلکا ہو گیا، اپنے بچوں کو گھروں میں محفوظ کر لو، اپنے گھروں میں بچوں کو محفوظ، باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ ہو سکتا ہے بچہ باہر نکلے تو کتا کاٹ لے، وہ ہلکا کتا کاٹ لیتا ہے، اور اس کی زہر ایسی ہوتی ہے کہ جس کو وہ کاٹے اس میں بھی وہ بیماری آ جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہلکا کتا بچے کو کاٹ لے تو زیادہ سے زیادہ مر جائے گا نا، اور جس گستاخ نبی کے پاس بھیجو گے وہ اس کو گستاخ بنا دے گا، کتنی نسلیں برباد کر دی ہیں۔ سیدی مرشدی غلام ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ یہ سستی چھوڑیں کہ یہ گھر کے قریب ہے ادھر ہی پڑھا لو، نہ، دور بھی لے جانا پڑے تو اس استاد کے پاس لے جاؤ جو بچے کو علم کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت بھی پڑھا دے۔ اب ہمارے ہاں جو پڑھنے والے بچے ہیں ان سے آپ اگر قرآن سنیں گے تو ساتھ نعت شریف بھی سنیں گے نا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ادھر کتنا برا نظریہ دیا جاتا ہے۔ میرے محلے میں ایک گھر، وہ ان کے پڑوسیوں نے مجھے بتایا کہ ان کی چھت ملتی ہے نا تو ان کی بڑا گانے کی آواز آتی رہتی ہے، گانے کی آواز۔ تو ہم نے پوچھا کہ یار ہر وقت تم نے گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور ویسے تم نے داڑھیاں بھی بڑی لمبی لمبی رکھی ہوئی ہیں اور بڑے نمازی بھی ہو، تو ہر وقت گانے کیوں ہیں تمہاری؟ تو وہ بچے کہنے لگے کہ ہمارے ابو جی نے کہا ہے کہ بے شک گانے سن لیا کرو، یہ گناہ معاف ہو جائے گا، خبردار جا کر نعت لگائی وہ تو شرک ہے، شرک کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ اب اندازہ کیجئے جن کے نزدیک گانا سننا یہ تھوڑا خطرناک ہے اور حضور کی نعت سننا وہ جرم۔ تو میں نے پھر جمعے پہ پوچھا کہ نعت کو اتنا جرم سمجھنے والوں یہ بتاؤ کہ حضرت حسان بخشے جائیں گے کہ نہیں؟ حضرت حسان بن ثابت بخشے جائیں گے کہ نہیں، جو حضور کی نعت قریب کھڑے ہو کر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے کبھی ممبر رکھواتے، کبھی چادر بچھاتے اور فرماتے حسان میری نعت پڑھ، اور پھر حسان جب نعت پڑھتے تو حضور دعائیں دے رہے ہوتے، اللہم ایدہ بروح القدس۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے ہمیں اہل سنت و جماعت کو اللہ بیدار فرمائے، خواب غفلت سے جاگیں اور دوست دشمن کی تمیز کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنازہ تھا استاد جی، دیر ہو گئی۔ ٹھیک، تو جزاک اللہ۔ تو جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔